السلام علیکم۔ فیو ڈیز ارلیئر ایک مووی ریلیز ہوتی ہے، دی گوٹ لائف، جس کے اندر جو باہر کے ملک سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جو افریقن کنٹریز ہیں، وہاں سے جو لوگ عرب کنٹریز کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی لائف کے اوپر ایک سروائیول مووی بنائی گئی ہے جو کہ ساؤتھ انڈینز نے بنائی ہے، جس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ایکٹرز ہیں ان کو لیا گیا۔ اور ان میں سے ایک ایکٹر جو کہ عمان کا ہے، تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز کیا گیا اور سننے میں آیا کہ اس کے اوپر سعودی عرب کے اندر انٹری کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ دی گولڈ لائف، میں نے بھی یہ مووی دیکھی جب یہ ریلیز ہونے کے ایک دو دن بعد۔ ایک کافی بہت ہی اچھی جو ہے نا مووی ہے، جس کے اندر جو سروائیول ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے دکھایا گیا۔ مووی کی سمپل سٹوری کیا ہے کہ یہ ساؤتھ انڈیا سے کمانے کے لیے ایک جو غریب لڑکے ہیں وہ جاتے ہیں، ایک کمپنی کے تھرو جاتے ہیں سعودی عربیہ۔ وہاں پہ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے ان کو ریسیو کرنے کے لیے کمپنیز کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے آنا تھا۔ ان کی جگہ وہاں پہ ایک اور کفیل آتا ہے، وہ ان کو لے جاتا ہے ڈالے کے اندر بٹھا کے جانوروں کی طرح، پھر وہ صحرا کے اندر لے جاتا ہے۔ وہاں پہ اب لینگویج بیریئر ہوتا ہے، نہ ان کو عربک سمجھ آتی ہے اور نہ ان کو جو عربی ہیں ان کو ان کی لینگویج سمجھ آتی ہے۔ اب لینگویج بیریئر ہوتا ہے اور وہاں پہ پہنچتا ہے، نہ پانی تک پینے کو نہیں ملتا۔ پھر صبح جب ہوتی ہے تو تب جو عربی بدو ہے اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت ہی برا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو وہ ڈپیکٹس کیا کرنا چاہتا ہے، جو مووی کا ڈائریکٹر ہے وہ ڈپیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے جو وہاں کا کفیل ہے یا وہاں کا جو آنر ہے، کس طرح سے وہاں کا مالک جو ہے وہ لیبر کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے۔ یہ صرف سعودی عرب کا ہی نہیں، باقی جو عرب کنٹریز ہیں، چاہے وہ قطر ہو، عمان ہو، گلف کے جتنے بھی ادر کنٹریز ہیں، وہ کس طرح سے اپنے جو ملازم ہیں یا ان کے انڈر جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ اپنا جو ہے خود کو اس ماحول کے ساتھ ڈھالتا ہے، پھر وہاں سے اس کو نکلنے کے لیے جو ہے ایک راستہ ملتا ہے، پھر وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتا ہوا وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بھاگتے ہوئے، ایک موروکن، ایک جو حبشی ہوتا ہے، افریقن ہوتا ہے، وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو عربی آتی ہوتی ہے، وہ اس کو وہاں سے ہیلپ کر کے وہاں سے نکالتا ہے۔ وہ وہاں سے پھر پہنچتا ہے جدہ۔ وہاں سے جو باقی وہاں پہ انڈینز موجود ہوتے ہیں، انڈینز کی جو یونین ہوتی ہے ورکرز کی، وہ ان کو انڈین ایمبیسی لے جاتی ہے۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے اس کو واپس اس کے ملک بھیجا جاتا، انسٹیڈ یہ وہاں پہ ایک بڑا مزیدار سین وہاں پہ دکھایا گیا، جس کے اندر کہ وہاں کا جو سسٹم ہے کفالت کا، کفیل کا جو سسٹم ہے، وہ سارے جو ورکرز اپنے جو آنرز ہیں ان سے بھاگتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو پولیس کا جو سسٹم ہے وہ ان کو اکٹھے کر کے ان کو پکڑ کے واپس کفیل کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چوری کر کے، قتل کر کے یا کوئی اور گناہ کر کے یا کوئی کرائم کر کے وہاں سے نہ بھاگا ہو۔ تو اس کے بعد وہاں پہ سین میں جو ہے سسپینس اور تھرل ڈالی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے وہ جو اس کا کفیل آنر جو ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تم دونوں کو، جو تم دو دوست تھے، تمہیں غلطی سے اٹھا لیا تھا، اٹھانے میں لینے کسی اور کو آیا تھا، تو غلطی سے تمہیں لے آیا، تو نہ تمہیں مجھے تمہاری لینگویج آتی ہے نہ تمہیں میری، تو اس طرح سے وہ واپس آتا ہے بغیر کچھ کمائے۔ تو خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں، کیونکہ مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو مسلم ہیں، مسلمز موسٹلی جو جاتے ہیں تو مسلمز کے لیے عربی سیکھنا کافی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو جو نان مسلم جاتے ہیں۔ موسٹلی آج کل انڈیا کے علاوہ فلپین سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، اور بہت سارے اور ویتنام، بہت سارے کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو لیبر کے طور پہ کام کرنے جاتے ہیں، ہاؤس میڈ کے کام کے لیے، اور بہت سارے جو وہاں پہ کام ہیں اس کے لیے جاتے ہیں۔
تو یہ کوئی اس طرح کی پہلی مووی نہیں ہے. اگر ہم لیبر کے جو لاز ہیں یا لیبرز کے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر جو آگاہی کے لیے بنائی گئی مووی شاہ رخ خان کی جو ڈنکی کے اوپر بنائی گئی ہے. رانی مکھرجی کی ایک مووی جس میں وہ سویڈن کے اندر اپنے جو بچے ہیں ان کی کسٹڈی کے لیے کیس لڑتی ہے، ہار جاتی ہے، پھر انڈیا آتی ہے، وہ بھی ایک کافی اچھی مووی ہے. اس طرح کی کافی مووی لوگ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سعودی کی فیم ہے اس کو خراب کرنے کے لیے سعودی ہو، یو اے ای ہو یا عمان ہو، اس طرح کے جو بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ آلریڈی کنگ شپ جو ہے وہ چل رہی ہے، کنگڈم کا سسٹم ہے، شاہی نظام ہے، تو وہاں پہ ڈیموکریسی ہے نہیں. لوگوں کے پاس جو ہے اس طرح کے فریڈم آف سپیچ کے کھلی فریڈم آف سپیچ کے رائٹس ہیں ہی نہیں. تو عربی اس کو کافی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، شغل میلہ لگا ہوا ہے کافی عرب ورلڈ میں اس کے اوپر. اور اگر دیکھا جائے مووی کے طور پہ اور سروائیول مووی کی لسٹ میں تو یہ کافی بہترین مووی بنائی گئی ہے. اب پاکستانیوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے وہ الگ بات ہے. اگر دوسری سائیڈ ہم دیکھیں اکانومی کی یا ریمیٹنسز کی بات دیکھیں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب کنٹریز کیونکہ نیشنلٹی آفر نہیں کرتے تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کماتے ہیں اور ان کا جو مالک ہوتا ہے وہ کفیل ہوتا ہے یا کفالت کا سسٹم ہے یا کمپنی کے تھرو جاتے ہیں، تو وہ جو بھی کماتے ہیں اس کو وہ واپس اپنے کنٹری کے اندر لے کے آتے ہیں، جس سے کنٹری کے اندر ریمیٹنسز زر مبادلہ آتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ادر یورپین کنٹریز ہیں، ویسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ نیشنلٹی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. 5-6 سال بعد وہاں پہ ایزیلی ہر کسی کو نیشنلٹی موسٹلی کو مل جاتی ہے، تو وہ واپس اپنے کنٹری کے اندر فار ایگزامپل پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے. ایک پاکستانی جو آسٹریا میں، ہنگری میں بیٹھا ہے یا کینیڈا امریکہ میں بیٹھا ہے وہ پسند نہیں کرے گا، وہ زیادہ بہتر سمجھے گا کہ وہ وہیں پہ ہی جو ہے انویسٹ کرے، وہیں پہ رہے، وہیں پہ گھر کی انشورنس بھرے، گاڑی کی بھرے اور باقی چیزوں کی. تو وہ بالکل پریفر نہیں کرتے کہ پاکستان میں بھیجیں. تو ویسٹ کی طرف جتنے بھی جاتے ہیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کنٹری کو اکانومی اور ریمیٹنسز کے حساب سے. اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو اگر جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ پوری لائف کام کرتے ہیں پھر بھی ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی. اب تھوڑے جو لاز ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ ہوئے ہیں کچھ بیسز کے اوپر، بزنس کے بیسز کے اوپر. عرب کنٹریز نے بھی انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے اپنے کنٹریز میں، جیسے دی لائن پروجیکٹ سعودیہ نے سٹارٹ کیا، تو اس میں نئے لاز بنا رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے. تو اس سے ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو یا دوسرے جو ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے اوپر جن کی اکانومی لو ہے، جن کی جی ڈی پی ریٹ بہت کم ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ایچ ڈی آئی ہے وہ بہت ہی کم ہے، ان کے اوپر امپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے. اور لیبر کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر تو بہت سارے لوگ ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی ایگزمپشن نہیں ہے. ود ان کنٹری بہت کچھ ہوتا ہے. ایون پاکستان کے اندر 35 سے 40 ہزار جو ہے منیمم لیبر کی جو وہ پر منتھ منیمم اتنی سیلری لیبر کی ہونی چاہیے. اور یہ آپ کسی بھی ہوٹل پہ چلے جائیں، ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں، پرائیویٹ کمپنی میں چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی جو ویٹر ہے، ٹھیک ہے، 35-40 ہزار بالکل نہیں، 15 سے 20 ہزار پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جو منیمم ویجز ہیں وہ تک نہیں دی جاتی. تو یہ کافی ایک غور کرنے کی بات ہے جس میں سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو آئی اپریشیٹ دس مووی اینڈ آئی انکریج یو شوڈ واچ دس اینڈ ٹیک اٹ پازیٹیولی. تھینک یو.